احمد صاحب کی سرگزشت، لنکا، سری لنکا، قسط نمبر 9۔ میں جانتی ہوں تم مسلمان ہو اور پنرجنم یعنی آواگون پر یقین نہیں رکھتے۔ مجھے تمہیں یقین دلانے کی ضرورت بھی نہیں۔ ہر انسان کے لیے وہی مذہب مناسب ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ پیدا ہوتا ہے۔ تم آواگون یا پنرملن پر یقین رکھو چاہے نہ رکھو، لیکن یہ حقیقت ہے کہ تمہارا میرا کئی جنموں کا ساتھ ہے۔ تم کسی بھی جنم میں میرے محبوب نہیں رہے، مگر میرے محبوب کے دوست رہے ہو، اور آخری بار جب میں نے اپنے محبوب کو قتل کیا تو تم بھی وہاں موجود تھے۔ میں نے طنز انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، اچھا کہ تم نے اپنی ایڈونچر کہانی میں جرائم کا عنصر بھی شامل کر دیا، اس سے کہانی کا تجسس پڑ جاتا ہے۔ اس سے میری بات انسنی کرتے ہوئے کہا، میرا منشا اپنے محبوب کو قتل کرنے کا نہیں تھا۔ اس نے میری محبت کی، میری وفا کی توہین کی تھی، کم از کم میں یہی سمجھتی تھی۔ لیکن جب میں نے اسے مار ڈالا تو مجھے معلوم ہوا کہ اس پر غلط الزام لگایا گیا تھا۔ وہ بے قصور تھا، وہ میرے ساتھ پوری طرح وفادار تھا، اور مجھے غلط فہمی ہوئی تھی۔ میں نے سگریٹ سلگا لی اور کہا، کیا میں تمہارا نام پوچھ سکتا ہوں؟ وہ دور سمندر پر نظر جمائے دونوں ہاتھ سینے پر رکھے قدم قدم چل رہی تھی، کہنے لگی، میرے کس جنم کا پوچھ رہے ہو؟ لیکن خیر، میں تمہیں اپنے آخری جنم کا نام بتا دیتی ہوں، کیونکہ اس کے بعد سے اب تک مجھے کوئی جنم نصیب نہیں ہوا۔ میں اس وقت تمہارے سامنے ایک زندہ عورت کی شکل میں موجود ہوں، لیکن حقیقت یہ کہ میرا عارضی جنم ہے۔ میں نے ایک محبت کرنے والے سچے اور وفادار محبوب کو قتل کر کے جو گناہ کیا تھا، مجھے اس کی سزا مل رہی ہے، اور اس وقت تک میں اس آگ میں جلتی رہوں گی اور اپنے باقاعدہ جنم تک یوں ہی بھٹکتی رہوں گی، جب تک کہ میں اپنے مقتول محبوب کو اس کے کسی جنم میں تلاش نہیں کر لیتی اور اپنے گناہ کا کفارہ ادا نہیں کرتی۔ میری طرف سے میری متوجہ ہونے کی وجہ سے بھی یہی تھی کہ تم ایک جنم میں میرے مقتول محبوب کے دوست رہ چکے ہو۔ تمہیں دیکھ کر مجھے امید پیدا ہو چلی تھی کہ اب میں اپنے مقتول محبوب سے مل سکوں گی اور اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کر سکوں گی، لیکن تم نے ابھی تک مجھے نہیں پہچانا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، تم نے ابھی تک مجھے اپنا شبھ نام نہیں بتایا۔ وہ بولی، میرے آخری جنم کا نام نارائنی تھا، تم مجھے اس سے نام سے مخاطب کرتے ہو۔ تمہارے دل میں میرے بارے میں جو خیال آ رہا ہے، میں سنہالی نہیں تامل ہوں، تو اسے ہمیشہ کے دل سے نکال دو۔ میں سنہالی ہوں، میں کئی ہزار برس سے سنہال میں پیدا ہوتی رہی ہوں۔ کئی ہزار برسوں سے؟ میں نے مذاق کے موڈ میں مصنوعی حیرت کے ساتھ اس سے پوچھا۔ نارائنی نے میرے اس مذاق کا کوئی نوٹس نہیں لیا۔ وہ کہنے لگی، میں آخری بار لنکا کے نامور راجا راون کے خاندان میں اس سے 200 برس بعد پیدا ہوئی تھی۔ میں شاہی خاندان کی راجکماری تھی۔ بادلوں میں ہلکی ہلکی گرج سنائی دینے لگی، بارش رکی ہوئی تھی۔ اس نے بادلوں کی طرف دیکھا اور کہا، میں ان بادلوں سے اتر کر آئی ہوں، اور اگر مجھے اپنے گناہ کا کفارہ ادا کرنے کا موقع نہ ملا تو ایک بار پھر نامعلوم مدت کے لیے واپس ان بادلوں میں چلی جاؤں گی۔ میں نے نارائنی کی طرف دیکھا اور ہنس کر کہا، نارائن تم بڑی اچھی اداکارہ ہو، اگر تم پسند کرو تو میں تمہیں ریڈیو کے کسی فیچر میں کام دلوا سکتا ہوں، وہ یقیناً تم بہت جلد لنکا کی مقبول ریڈیو آرٹسٹ بن جاؤ گی۔ اور اس طرح سنہری لڑکی نارائنی نے میرے اس طنز پر کسی قسم کے رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ وہ بدستور اپنے ماضی میں گم تھی اور بادلوں کو دیکھ رہی تھی۔ ایک بار پھر بوندا باندی شروع ہو گئی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ بارش آ رہی ہے، ہمیں کافی ہاؤس کے کیبن میں چل کر بیٹھنا چاہیے۔ وہ اپنے مخصوص ماورائیت میں ڈوبے لہجے میں بولی، میں جا رہی ہوں۔ کل صبح تم مجھے فورٹ ریلوے اسٹیشن کے فرسٹ کلاس ریفریش روم میں مل سکتے ہو۔ میں اس خیال پرست بلکہ ماضی پرست لڑکی کے نفسیاتی عوامل کی تہہ تک پہنچنا چاہتا تھا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ لڑکی اپنی کسی تشنہ خواہش کی تکمیل کے لیے ڈھونگ رچائے ہوئے ہے، کیونکہ میرے عقیدے کے مطابق دوسرا جنم نام کی کوئی شے نہیں ہوتی۔ میں نے حامی بھرتے ہوئے پوچھا، مگر تم کس لیے مجھ سے ملنا چاہتی ہو؟ وہ ایک سیکنڈ تک مجھے غور سے دیکھتے پھر بولی، میں تمہیں تم سے ملاؤں گی۔ اتنا کہہ کر وہ ناریل کے درختوں کی طرف چل پڑی۔ میں دل میں ہنس دیا، اس لڑکی کو اس اپنی خبر نہیں، یہ مجھے کیا سے کیا ملائے گی۔ بہرحال وہ اپنے ڈھونگ میں جس قدر پختہ تھی، اس کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ ناریل کے ایک درخت کے پیچھے چلی گئی۔ درخت اتنے گنجان نہیں تھے، وہ ان درختوں میں میری نظروں سے اوجھل نہیں ہو سکتی تھی۔ میں اسے دیکھتا رہا، مگر وہ درخت کے پیچھے سے نہ نکلی۔ بارش کی بوندیں تیزی سے گرنے لگی تھی۔ میں چلتے ہوئے اس درخت کے پاس گیا۔ اس درخت کا تنا کافی بڑا تھا، کم از کم آدمی اس تنے کے پیچھے چھپ سکتا تھا۔ میں نے دوسری طرف نگاہ ڈالی، پراسرار نارائنی وہاں نہیں تھی۔ میں ایک پل کے لیے دم بخود سا ہو کر رہ گیا۔ وہ 1-2 سیکنڈ پہلے میری آنکھوں کے سامنے اس درخت کے پیچھے گئی تھی، پھر وہ کہاں غائب ہو گئی۔ وہاں کوئی ایسی جگہ بھی نہیں تھی جہاں سے وہ روپوش ہو سکتی۔ کچھ سمجھتے کچھ نہ سمجھتے وہاں سے واپس روانہ ہو گیا۔ میری چھٹی کا دن تھا۔ گال روڈ پر آ کر میں ٹیکسی پکڑی اور برولا جنکشن والی اپنے رہائش گاہ پر آ گیا۔ ملک صاحب کہیں باہر گئے ہوئے تھے۔ مسز جونز کچن میں کچھ پکا رہی تھی۔ سٹنگ روم میں مثالوں کی تیز خوشبو پھیلی تھی۔ اس کے دونوں لڑکے ایلن وغیرہ لون میں کھیل رہے تھے۔ میرا ذہن پرسرار نارائنی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ یہ لڑکی اصل میں کون ہے؟ ضرور اس کے پاس کوئی کالا علم ہے جس کے زور پر
وہ ناریل کے درخت کے پیچھے غائب ہو گئی تھی۔ مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کسی کالے علم کو نہیں مانتا تھا۔ دوسری جنگ عظیم کی تباہ کاریوں نے انسان کو حقیقت پسند بنا دیا تھا۔ مجھے اسرار اور ماورائیت سے لگاؤ ضرور تھا، لیکن میں اسے انسانی لاشعور کا کرشمہ ہی سمجھتا تھا، اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی۔ دوسرے روز بھی کولمبو کے آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، رات کو بارش ہوتی رہی تھی۔ میں 1 بجے تو ریڈیو اسٹیشن پر ہی رہا۔ ڈیوٹی سے آف ہونے کے بعد گھر واپس آیا، کھانا کھایا اور مسز جونز کے پاس سٹرنگ روم میں بیٹھ کر باتیں کرنے لگا۔ مسز جونز مجھے کہہ رہی تھی، میرے سینئر سروس کے سگریٹ ختم ہو گئے ہیں، تم نوفی سے مجھے کچھ سگریٹ لا دو۔ میں نے اسے کہا کہ اپنا راشن لے چکا ہوں، کیپٹن ملک صاحب سے کہہ کر تمہیں کچھ پیکٹ لے دوں گا۔ مسز جونز بڑی خوش ہوئی، میرے لیے کافی بنا کر لے آئی۔ میں بھی کچھ وقت گزارنا چاہتا تھا۔ 3:30 بجے میں عالمس پیلس والی کوٹھی سے نکلا اور پیدل ہی بملا پٹی کے علاقے کی طرف روانہ ہو گیا۔ رات بھر بارش ہوتی رہی تھی، لیکن کولمبو کی دھلی ہوئی سڑکیں بالکل صاف تھی، نہ کہیں کیچڑ تھا، نہ کہیں پانی کھڑا تھا۔ درخت دھل کر سرسبز ہو گئے تھے۔ کولمبو کی سڑکوں کی دونوں جانب ایک خاص قسم کے گھنے درخت تھے، جن میں سرخ رنگ کے پھولوں کے گچھے تھے۔ اس قسم کے چند ایک درخت میں نے لاہور میں بھی دیکھے ہیں۔ ایک درخت تو گنگا رام کے سامنے امریکی سینٹر کے سین میں لگا ہے۔ کولمبو میں ان درختوں کی بھرمار تھی۔ ہوا چلتی تو ان درختوں کے سرخ پھول سڑک پر آ کر گرتے رہتے۔ اس موسم میں جب فوجی اسٹیشن ویگن ہمیں گھر سے لے کے ریڈیو اسٹیشن آتی تو اس کی بونٹ پر ان درختوں سے ٹوٹ کر گرے ہوئے سرخ پھول پڑے ہوتے۔ میں فٹ پاتھ پر پیدل ہی چل رہا تھا۔ بملا پٹی کا علاقہ وہاں سے کافی دور تھا۔ 2 بلاک گزرنے کے بعد میں نے ٹیکسی لے لی، کیونکہ فضا میں حبس کی وجہ سے گرمی زیادہ ہو گئی تھی۔ کولمبو کے فورٹ ریلوے اسٹیشن پر کافی رونق تھی۔ میں نے پلیٹ فارم ٹکٹ لیا اور فرسٹ کلاس ریفریشمنٹ روم کی طرف بڑھا۔ پرسرار لڑکی نارائنی کونے والی ٹیبل پر بیٹھے میرا انتظار کر رہی تھی۔ ہم نے چائے پی۔ وہ زیادہ تر خاموش تھی، پھر بولی، میں نے تمہیں آج اس لیے بلایا ہے کہ تمہیں تمہاری شکل دکھاؤں گی، تم اپنی شکل پہچان لو گے نا؟ میں مسکرا رہا تھا۔ میرے مسکرانے کا انداز طنزیہ تھا۔ پرسرار رائنی نے اٹھتے ہوئے کہا، آؤ میرے ساتھ۔ اسٹیشن سے باہر نکل کر ہم نے ٹیکسی لے لی۔ نارائنی نے ڈرائیور کو ایک ایسی جگہ چلنے کے لیے کہا جو کولمبو سے شمال کی طرف ریل میں جاتے دوسرا ریلوے اسٹیشن تھا۔ یہ جگہ وہاں سے 15-16 میل کے فاصلے پر تھی۔ میں نے اس جگہ کا نام تو سنا ہوا تھا، لیکن ادھر گیا کبھی نہیں تھا۔ ٹیکسی کولمبو شہر سے نکل کر فیکٹری ایریا کو پیچھے چھوڑتی ہوئی اپنی منزل کی طرف دوڑی جا رہی تھی۔ یا کھیت بھی تھے اور ان کے ساتھ ساتھ گھنے درختوں کی قطاریں بھی ادھر ادھر پھیلی ہوئی تھی۔ اس علاقے میں آبادی بالکل نہیں تھی۔ کچھ دور تک ڈھلانی چھتوں والے جھوپڑیاں اور بارکیں نظر آ رہی تھی۔ پھر ہم بالکل ہی ویران علاقے میں آ گئے۔ ٹیکسی والا بھی کچھ پریشان سا تھا کہ لوگ ادھر کیا کرنے جا رہے ہیں۔ ایک چھوٹی سی جھیل کے کنارے پہنچ کر نارائنی نے ٹیکسی رکوا لی۔ ٹیکسی کا کرایہ سے خود ہی ادا کیا۔ ٹیکسی والے نے خدا کا شکر ادا کر جلدی سے ٹیکسی موڑ کر واپس چل پڑا۔ نارائنی مجھے ساتھ لے کر جھیل کے کنارے چلنے لگی۔ جھیل میں کنارے کے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے پتوں کے درمیان سے کاسنی اور سفید رنگ کے چھوٹے چھوٹے کمل کے نازک پھول سر اٹھائے کھڑے تھے۔ مجھے امرتسر یاد آ گیا۔ امرتسر میں صبح صبح دیہاتی عورتیں کمل کے پھول بیچنے آیا کرتی تھی۔ لمبے لمبے ڈنڈلوں والے کمل انہوں نے اپنے کاندھوں پر ڈال رکھے ہوتے اور وہ کمیاں لے لو کمیاں کی آواز لگایا کرتی۔ عورتیں ان کمل پھولوں کے زیور بناتی تھیں اور عطار انہیں خرید کر ان کا نیلوفر شربت تیار کرتے تھے۔ کیا زمانہ تھا! کمل کا پھول خالص ٹھنڈا شربت مل جاتا تھا۔ اب کمل کا شربت تو دور کی بات ہے، لوگ کمل کا نام تک بھول گئے ہیں۔ ہم نیچر سے کس قدر دور ہو گئے ہیں۔ کیا کبھی انسان واپس قدرت کی آغوش میں جا سکے گا؟ گھاٹی زیادہ گہری نہیں تھی۔ ہم گھاٹی سے نکل کر دوسری طرف نکل گئے تو وہاں بانس اور جنگلی کیلوں کے جھنڈوں کے درمیان ٹوٹے پھوٹے سرخ پتھروں کے ایک چبوترے پر ٹوٹی پھوٹی کوٹھی نظر آئی۔ بارش کی وجہ سے اس کی پتھریلی دیواریں سیاہ ہو چکی تھیں۔ دروازے کا ایک بھی کیواڑ سلامت نہیں تھا۔ کوٹھی کے اندر اندھیرا تھا۔ میں نے نارائنی سے پوچھا، کیا وہ مجھے کھنڈر دکھانے یا لائی ہے؟ وہ کوٹھی کے شکستہ بوسیدہ دروازے کے پاس کھڑی ہو گئی، پھر اس کی پیشانی پر لگے ہوئے پتھر کو غور سے دیکھا اور بولی، جسے تم یہ کوٹھی کہہ رہے ہو، یہ آج سے سینکڑوں برس پہلے ایک بہت بڑا معبد ہوا کرتا تھا۔ خیر تم اسے نہیں دیکھ سمجھ سکو گے، میں جانتی ہوں تم دل میں کیا سوچتے ہو۔ میرے ساتھ آؤ، میں اندر تمہیں تمہاری شکل دکھاتی ہوں، تمہیں تم سے ملاتی ہوں۔ میں دل میں ہنسا، یہ لڑکی پورا ڈرامہ کر رہی ہے۔ اس نے ضرور کوٹھی میں کہیں میری تصویر لگا رکھی ہوگی۔ وہ میری تصویر ریڈیو اسٹیشن سے کسی بھی ذریعے حاصل کر سکتی تھی۔ میں نے اس کے ڈھونگ کو فاش کرنے کا پکا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے پرانے کھنڈر میں داخل ہو گیا۔ کھنڈر کی چھت ایک جانب بیٹھی ہوئی تھی۔ ٹھیک اس جگہ زمین کے اندر ایک شگاف بنا ہوا تھا۔ نارائنی نے میری طرف دیکھ کر کہا، تمہیں اندر جاتے ہوئے ڈر تو نہیں لگے گا؟ میں نے پوچھا، اس شگاف کے اندر کیا کوئی چڑیل رہتی ہے؟ نارائنی نے کہا، چڑیلوں کے علاوہ بھی دنیا بہت سی ایسی جگہ ہوتی ہیں جن سے انسان ڈر جاتا ہے، لیکن میں جانتی ہوں تمہارا اپنے خدا پر بڑا پختہ عقیدہ ہے اور تم سوائے خدا کے اور کسی سے نہیں ڈرتے۔
میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ۔ شگاف کے اندر ایک غار میں پتھر کا زینہ اترتا تھا۔ نارائنی نے میرا ہاتھ تھام رکھا تھا کیونکہ غار میں اندھیرا تھا۔ زینہ اترنے کے بعد غار میں کچھ فاصلے پر ہلکی ہلکی روشنی نظر آئی۔ غار کی چھت اونچی تھی، کہیں کہیں دیوار پر سے پانی ٹپک رہا تھا۔ نارائنی ایک بدرو کی طرح بالکل سیدھی ہو کر مجھ سے ذرا آگے چل رہی تھی۔ غار کی دھندلی فضا میں مجھے کسی دوسری دنیا کی مخلوق لگ رہی تھی۔ اس نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ جس جگہ ہلکی ہلکی روشنی تھی وہاں پتھر کی ایک دیوار ایک چھوٹے سے چبوترے پر کھڑی تھی۔ دیوار کے ساتھ ایک ٹوٹے ہوئے دروازے کی محراب باقی رہ گئی تھی۔ اس دیوار پر جو روشنی پڑ رہی تھی وہ غار کی چھت کے ایک چھوٹے سے سوراخ میں سے آ رہی تھی۔ نارائنی دیوار کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ اس سے میری طرف دیکھے بغیر کہا، آؤ اور اپنے آپ کو پہچانو۔ میں اس کے قریب ہو گیا۔ دیوار پر ایک منظر پھولوں میں سے تصویر کی شکل میں ابھرا ہوا تھا۔ اس منظر میں ایک عورت ایک آدمی کے سینے میں خنجر گھوم رہی تھی۔ یہ آدمی تخت پر لیٹا ہوا تھا۔ اس کا ایک بازو اوپر کو اٹھا ہوا تھا۔ میں نے غور سے دیکھا۔ خنجر والی عورت کی شکل ہو بہو نارائنی سے ملتی تھی۔ اس کے قریب ایک دوسرا نوجوان حیرت کے عالم میں دونوں ہاتھ اپنے سر پر رکھے دہشت زدہ کھڑا تھا۔ نارائنی نے کہا، تم نے پہچان تو لیا ہوگا۔ ہاں، یہ میں ہوں جو اپنے ہرجائی خامد کو قتل کر رہی تھی۔ مجھے اس وقت بھی یقین ہے میرا خامد ہرجائی ہے اور اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ اپنے آپ کو پہچانو، یہ تم ہو جو میرے خامد کے بالکل قریب کھڑے مجھے قاتلانہ حملہ کرتے دیکھ کر خوفزدہ ہو رہے ہو۔ یہ حملہ میں نے اچانک کر دیا تھا۔ تم میرے خامد کے ساتھ یہاں بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ میں اندر آ گئی۔ پھر میں نے اچانک اپنی ساڑی میں چھپایا ہوا خنجر نکال کر اپنے خامد کو قتل کر دیا۔ غور سے اپنی شکل دیکھو، کیا یہ تم نہیں ہو؟ میں نے جھک کر دیوار پر ابھری ہوئی شکل کو غور سے دیکھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نوجوان بت کے نقش بالکل میرے ایسے تھے، مگر یہ اتفاق بھی ہو سکتا تھا۔ ویسے پتھر کی شکل اور میری شکل میں 19-20 کا فرق ہی تھا، لیکن مجھے یقین تھا کہ اور اب بھی ہے کہ یہ محض اتفاق کی بات تھی کہ جس بت تراش نے یہ منظر پتھر کی دیوار پر تراشا تھا اس میں سے ایک آدمی کے نقش مجھ سے ملتے تھے۔ میں نے نارائنی کی طرف پلٹ کر دیکھا اور کہا، تم آخر کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ ایک بات میں نے شروع میں ہی تم پر واضح کر دی تھی اور اب بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میں آواگون کا قائل نہیں ہوں۔ اب بولو، تم کیا کہنا چاہتی ہو اور مجھے یہاں کس لیے لائی ہو؟ پراسرار نارائنی اب بھی ٹکٹکی باندھے پتھر کی دیوار پر بنے ہوئے خونی منظر کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے جیسے میری بات سنی ہی نہیں تھی۔ پھر اس کی خواب ایسی آواز بلند ہوئی، جب میں مر رہی تھی تو تم میرے پاس تھے۔ میں نے مرنے سے پہلے تمہیں کہا تھا کہ میں نے اپنے خاوند سدھانتا کو قتل کر کے بڑا گناہ کیا ہے۔ میں جب تک اس گناہ کا کفارہ ادا نہیں کروں گی میری روح کو چین کا جنم نصیب نہیں ہوگا۔ میں نے تم سے وعدہ لیا تھا کہ اگر اگلے جنم میں بھٹکتے ہوئے تم سے ملاقات ہو گئی تو سدھانتا کو تلاش کرنے میں میری مدد کرو تاکہ میں اپنے پاپ کا کفارہ ادا کر سکوں۔ تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم میری مدد کرو گی۔ اب تقدیر نے اس جنم میں تم سے ملا دیا ہے۔ تم مجھے نہیں پہچانتے مگر میں تمہیں پوری طرح پہچانتی ہوں اس لیے یہ میرا کوئی باقاعدہ جنم نہیں ہے، یہ میرا سکہ عبوری دور ہے۔ کیا تم میری مدد نہیں کرو گے؟ اس نے میری طرف پلٹ کر دیکھا۔ نیم روشنی میں اس کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے۔ میرا وہاں دم گھٹنے لگا تھا۔ مجھے اس کی باتیں احمقانہ لگ رہی تھی۔ میں نے کہا، میں یہاں سے باہر نکلنا چاہتا ہوں، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ تمہیں یہاں کھڑے رہنا پسند ہے تو رہو، میں جا رہا ہوں۔